أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں. اور اللہ شعر بڑا پیارا ہے. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. جاؤ گے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. تجربہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج بڑے اہم موضوع پر جس کا تعلق ہماری شریعت سے ہے اور جس کا تعلق وقت کی مکار اور غدار حکومت سے ہے، آج بڑے اہم اس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا
جن لوگوں نے واٹس ایپ پر آج کا پرچہ دیکھا ہوگا بیان کا، تو اس میں میں نے لکھ دیا ہے کہ آج کے بیان کا ہمارا عنوان ہے کہ وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ بولو زور سے، وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور ایک بات زور سے، وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب کیا ہے یہ وقف؟ مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم، سچی بات ہے، بتاؤ اوریجنل بات، اپنے کو بھی نہیں معلوم ہے۔ خود میرے گھر میں میری بیوی نے پوچھی، روزانہ پیپر دیکھتی ہے ایسا ہیڈ لائن، تو میرے سے پوچھی کیا چل رہا ہو بابا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، تیرے کو بھی بتانا بہت ضروری ہے، عورتوں کو بھی بتانا بہت۔ اور آج سے 3 دن پہلے پورے شہر کی میٹنگ تھی جلگاؤں شہر کی اقرا کالج میں، رات 12:30-1 بج گئے تھے۔ سینئر وکیل بھی وہاں پر تھے تاکہ امت کو سمجھایا جائے کیا ٹیکنیکل پوائنٹس ہے باتیں۔ تو اس میں نے بات جو شروع کیا میٹنگ میں، پہلی تقریر میری تھی، تو وہیں سے آج میں بات شروع کر رہا ہوں، دل دماغ پہ بٹھانا۔ اور ویسے بھی یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہر بات میری ریکارڈ کرنا آج کل ضروری ہے، کیونکہ حکومت بڑی محبت کرتی ہے مجھ سے خاص طور سے، اور ایسے تمام علماء سے حکومت بڑا پیار کرتی ہے، تو ہم کو اپنی ہر بات ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ رات کو جمعہ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر رات کو 7 بجے ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا دلال ہے وہ میرے خلاف بتا رہا ہوں، یہ غلام اختیار نہیں۔ تو آج بھی جو بولوں گا مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور بتائیں گے، لیکن اس میں میرا بھلا ہوتا۔ کہاوت ہے نا کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ وہ بدنام کرتا ہے میرے TRP بڑھتی، کیونکہ ہندوستان کے سب سے بڑے چینل دکھاتے ہیں، تو میری بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج بڑا اہم عنوان ہے اور مسلمان کا جاننا ضروری ہے۔ اور پرسوں بھی میں نے ایک بات کہی، بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ ابھی کی جو حکومت ہے نا، دیوا بھائی آج کا بیان بڑا ہے میرا، ابھی کی جو حکومت ہے شیطانی حرکت کچھ کرنے جاتی ہے، لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پرسوں کی میٹنگ میں بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو نہیں معلوم تھی، لیکن یہ کایا کرتے تو اس کی وجہ سے اپنوں کو بھی۔ تو میں نے کہا کہ طلاق کے مسئلے مسلمانوں کو پہلے معلوم نہیں تھے، سیدھا دھن کر کے 3 بول دیتا تھا، بعد میں مولانا کے پاس میں آتا تھا، مولانا بہت غصے میں تھا میں، کئی لوگ ایسا تھے، مفتی صاحب اللہ کی قسم بہت غصے میں تھا میں، اس لیے نکل گئے۔ تمہارا بیٹا طلاق غصے بھی ہوتی نا، پیار میں تھوڑی ہوتی، کہ تو گارڈن میں گھوم رہا تھا ہے نا، اور جھولا دیتے دیتے طلاق طلاق۔ تو 3 طلاق کا اصول مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں تھے۔ بہت ساری عورتیں کورٹ میں بار بار گئیں، تو پھر 3 طلاق کا مدعا چڑھ گیا، پھر حکومت نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، مسلمان عورتوں پر ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے، اور پھر طلاق کے خلاف قانون لانے کی حکومت نے کوشش کی، تو پھر علماء نے دبا کے آندولن کیا، اور اس کے چکر میں کیا ہوا، اپنے جیسے باولوں کو بھی مسئلے پتا۔ تو میں نے کہا شکریہ جی آپ کا، مودی جی آپ کا شکریہ، آپ کوئی بھی باولے چالے کرتے اس میں ہمارا فائدہ ہو جاتا، آپ کوئی بھی شیطانی حرکت کرتے ہمارا فائدہ ہو جاتا۔ تو بہت سارے شریعت کے مسئلے ہیں جس میں یہ بدماش چھیڑخانی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد الگ ہے، میں آؤں گا، لیکن فائدہ ہمارا ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی اب جو سب سے بڑا مدعا چل رہا ہے پورے ہندوستان کا، اور آج آخری دن ہے مسلمانوں کو اس میں رائے دینے کا، ہے آخری دن ہے، تو وہ ہے مسئلہ وقف کا، کائے کا وقف کا۔ تو سب سے پہلے شریعت وقف کے بارے میں کیا کہتی ہے، پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ وقف کہتے ہیں وہ زمین یا وہ پراپرٹی یا وہ جائیداد جو اللہ کے نام پر کر دی گئی ہو،
سمجھا؟ اسے کہتے ہیں دینا. جیسا میں مفتی ہارون، میں نے مرتے مرتے کہہ دیا کہ یہ میرا ایک فلیٹ ہے یا یہ میری ایک زمین ہے، کیونکہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے نا کہ مرنے سے پہلے کچھ نئے کام ایسے کرو کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا رہے. یہ اسلام نے ہم کو اصول بتایا ہے. اب مرنے سے پہلے کچھ لوگ نئے کام کرتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسہ بنا دیتے ہیں، اناث آشرم بنا دیتے ہیں، یتیم خانہ بنا دیتے ہیں، مسافر خانہ بنا دیتے ہیں، اسکول بنا دیتے ہیں، کالج بنا دیتے ہیں. اور اس دینے والے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اس زمین پر یہ نیک کام ہوتا رہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جس نے ایسا کوئی کام کر دیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. یہ قانون شریعت نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. آج بھی مکہ اور مدینہ میں صحابہ کی پراپرٹیاں آج بھی وقف ہے، یعنی وہ اللہ کے نام پر چل رہی ہے، اور آج بھی ان کی پراپرٹیوں کا کروڑوں روپے حاجیوں کی خدمت میں خرچ ہوتا ہے. حالانکہ ان کو جانے تو 1450 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی حضرت ابو بکر کو اس کا ثواب مل رہا ہے. آج بھی حضرت عثمان کی پراپرٹی اور حضرت عثمان کے کھجوروں کے باغوں کا ثواب جو انہوں نے چھوڑ کر گئے ہیں، آج بھی حضرت عثمان کا. اچھا کمال کی بات یہ ہے، یہ ایک نرالی بات ہے، اپنے یہاں یہ نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ آج بھی سعودی عرب کے بینک میں حضرت عثمان کا اکاؤنٹ شروع ہے. سمجھ رہا ہے نا؟ تھوڑا سا ایک الگ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی حضرت عثمان کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ چل رہا ہے، اور جو کروڑوں روپے ان کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کے اور باغات کے اور کھیتیوں کے اور کھجوروں کے آتے ہیں، آج بھی وہ حاجیوں کی خدمت میں، مکہ اور مدینہ مسجد نبوی کی خدمت میں اور مسجد حرام کی خدمت میں خرچ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پرکوں نے، ہمارے باپ دادا نے، اب یہ جملہ سن لو، ہمارے پرکوں نے، ہمارے باپ دادا نے ایسی کچھ زمینیں، کچھ بلڈنگیں باقاعدہ اللہ کے نام پر نیکیاں کمانے کے لیے، مرنے کے بعد بھی نیکیاں کمانے کے لیے کچھ ایسی پراپرٹیاں چھوڑ گئی ہیں، اور انہوں نے کہہ گئے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کا بھلا ہونا چاہیے. اب جیسے ابھی آپ حاجیوں کو چھوڑنے بمبئی جاتے ہیں، ہے نا؟ جاتا ہے چھوڑنے کتنے جاتے؟ ارے بولو نا بھائی، 50. تو جیسے میں نے پرسوں مثال دیا میٹنگ میں کہ جیسے آپ مسافر خانے میں وہاں پر چلے جاتے ہیں، صاحب الصدیق مسافر خانے میں وہاں چلے جاتے ہیں اور مست 1000 روپے میں پورا روم بک کر لیتے ہیں. تیرے باپ کا ہے کیا؟ ہاں، اپنے ہی باپ کا ہے. اپنے بابا نے جو پہلے چھوڑ کر گئے ہیں، اور اب وہاں پہ ٹرسٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، اور جو چھوٹا کم چارج اپنوں سے لیا جاتا ہے اس میں وہ مسافر خانے کا مینٹیننس. ارے بولو، تو وہ کائے کی پراپرٹی ہے؟ وقف کی. اچھا اور سن لو ہسٹری اس کی کہ جس کا وہ مسافر خانہ ہے آج اربوں روپے کی زمین ہو. بمبئی کی کتنے ہے؟ ارے بولو، اربوں روپے. اچھا اس کا صرف مسافر خانہ نہیں ہے، اس شخص نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا کالج بھی چھوڑ کر گیا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، اور اس کا نام ہے صاحب الصدیق انجینئرنگ کالج، بائکلا، ممبئی، ہے نا؟ وہ دکھائی کی پراپرٹی ہے. ارے بولو، میں بہت ایک دم کھاڑے بھاڑے سمجھانے کی کوشش کر رہا، کیونکہ آج بال بناتے بناتے میرا حجام سریش نام ہے اس کا، صبح آیا ہو تو اس نے خود بال بناتے بناتے پوچھ لیا، بابا یہ کیا لفڑے چل رہے ہو؟ نہیں سمجھا. تو مگر سریش کو بھی سمجھانا ضروری ہے، ہم دوپہر میں ہمارے والوں کو بھی ارے بولو سمجھانا ضروری ہے. تو اب وہ صاحب الصدیق مسافر خانہ، وہ صاحب الصدیق انجینئرنگ کالج، یہ صرف ایگزامپل دے رہا ہوں میں ایک کالج کی، ایک مسافر خانے کی. یہ اربوں روپے کی زمین ہے جو
ہمارے مسلمانوں نے ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے وکاس کے لیے اللہ کے نام پر چھوڑ کر گئے۔ اب ایسی زمینیں سن لو آپ، عقل ٹھکانے رہ جائے گی۔ کیوں یہ بلی کے خاک میں چھچڑے آئے؟ نہیں سمجھا؟ تو ایسی ہندوستان میں کتنی زمینیں معلوم آپ کو؟ او یارو 94 لاکھ ایکڑ زمین۔ کتنی؟ 94 لاکھ۔ تب کتنے کی ہو رہی ہو؟ ایسا خالی زمین نہیں، ہمارے باپ دادا نے باقاعدہ ایسا شہر کے بیچوں بھی نہیں سمجھا، کروڑوں اربوں کھربوں روپے کی زمینیں چھوڑ کر گئی ہے۔ سمجھ لیا؟ اس کو کہتے ہیں وقف کی زمین، یعنی مرنے والا یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میری یہ بلڈنگ، میرا یہ فلیٹ، مثال کے طور پر یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ دیکھو میں مر رہا ہوں، اللہ نے مجھے جائیداد دیا تھا، عیدگاہ کمپلیکس میں میری 3 دکانیں ہیں، مثال سن لو، یہ 3 دکانیں میرے مرنے کے بعد میں عیدگاہ مسجد کو وقف کر کے جا رہا ہوں، ان 3 دکانوں کا جو بھی بھاڑا والا ہے اس سے مسجد کا خرچہ، امام صاحب کی پیمنٹ اور مؤذن صاحب کو اس میں سے کچھ پیسے دینا۔ تو اب جو ٹرسٹی ہے ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مرنے والے نے یہ نیت کر کے گیا ہے، اب ٹرسٹی جتنے بیٹھے ہیں وہ اس کی حفاظت کریں گے اور اس کا دیکھ ریکھ کریں گے، اور اس نے جو نیت سے چھوڑ گیا ہے اس کو اس کام میں لائیں گے۔ سمجھا؟ یہ چیز ہے۔ اب ایسے جتنی زمینیں ہیں، مہاراشٹر میں کتنی معلوم آپ کو؟ اپنا مہاراشٹر 95,000 کے قریب زمینیں ہمارے مہاراشٹر میں۔ احمد نگر میں سنو، احمد نگر میں آج بھی پولیس اسٹیشن مسجد میں چل رہا ہے۔ 10 سال پہلے میں احمد نگر گیا تھا، اس کے خلاف کون کرایا تھا؟ جب ایک پارٹی کا پرچار ہو گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں یہ دیکھو مینارہ بھی بن رہا ہے لیکن حکومت نے قبضہ کر لیا ہے، اور مسجد میں وہاں پر پولیس اسٹیشن بھی چل رہا ہے اور عدالت کی کورٹ بھی چل رہی ہے۔ ایسی کئی زمینیں ہماری چوروں نے ہڑپ کر لیا ہے۔ اب جو بچی ہے تو یہ جو بڑا چور ہے، سمجھا، اس چور نے کیا کرا؟ پرانی، اس کو پرانی ایئرپورٹ بھی، ارے بولو نا، بھیجا، پٹریا بھی، پٹریا، ارے بولو نا، بھیجا، پلیٹ فارم بھیجا، ہوائی اڈے بھیجا، ہے نا۔ اب وہ جس کے منہ کو خون لگ گیا ایسا بولتے نا، ہے نا۔ تو اب یہ چور کی نظر ہماری زمین پر پڑ گئی کہ مسلمانوں کی یہ اوقاف کی لاکھوں ایکڑ کروڑوں روپے کی زمینیں ہیں۔ تو اب یہ چور نے ایک نیا قانون لانے کی کوشش کیا کہ اس اوقاف کی زمینوں پر حکومت قبضہ کرے گی اور حکومت اپنے اعتبار سے باقاعدہ اس کی دیکھ ریکھ کرے گی۔ تو میں نے پرسوں میٹنگ میں ایک مثال دیا بڑی پسند سب کو کہ اگر بلی یہ کہے کہ ذرا بھی ٹینشن مت لینا، یہ گوشت کی تھیلی کی میں حفاظت کر دی، نہیں سمجھا۔ اگر گوکھیا کہے تمام کتوں سے کہ کتوں، نہیں سمجھا، اگر گوشت کی تھیلی کی حفاظت گوکھیا کرے گا، ارے بولو بلی کرے گی، گوشت کی تھیلی سنبھال کے رکھے گی بلی؟ تو اب یہ قانون ایسا لانا چاہ رہا ہے جس سے مسلمانوں کی زمین پر قبضہ ہو جائے۔ لیکن سریش نے میرے حجامت کرتے کرتے ایک اچھا پوائنٹ مجھے بتایا، بولے مفتی صاحب ہم لوگ نے تمہارے وروਧ میں آنے کو ہونا تو ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ ہم کو یہ بتا رہا کہ دیکھو یہ قانون اپن اس لیے لا رہے ہیں کہ مسلمان آگے چل کر تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لیں گے، تو تم ہمارا، اب مسلمان تو بیچارہ 15% ہے، وہاں 85% ہے، تو ہم کو یہ بھاگا بنانا۔ لیکن حجام میں سے بولتا، بولے مفتی صاحب ہمارے لوگ بھی سمجھ گئے کہ بولا ایسا کیسے کیا ہو سکتا، میں کچھ بول رہا ہوں حجام، بولے سمجھے تمہارا فلیٹ ہے تمہارے نام پہ، تو اس پہ میں کیسے قبضہ کر سکتا؟ بولے ہاں تیرے سمجھ میں، ارے بولو، تو یہ ملک کو بے وقوف بنا رہا ہے اور ہندو مسلمانوں میں دنگے فساد کروانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اوقاف کی زمینوں پر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے جنگ چھیڑ دی، ہمارے بڑوں نے، جمعیت علماء ہند نے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے
یہ کہہ دیا کہ وقف کی 1 انچ زمین پر بھی ہم کسی کا قبضہ ہونے، ارے بولو کہو انشاءاللہ، زور سے ہاتھ اٹھا کر بولنا، وقف کی زمین پر ہم کسی کا قبضہ ہونے نہیں دیں گے، اور یہ ناپاک شیطانی بل ہمیں منظور نہیں، یہ ناپاک شیطانی بل ہمیں منظور نہیں، یہ ناپاک شیطانی بل ہمیں منظور نہیں۔ اچھا جیسے یہ مسجد ہے یہ اللہ کی ہے نا، ایسے ہی جو عیدگاہ کمپلیکس بنا ہوا نا یہ بھی کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ میاں کی پراپرٹی ہے۔ اچھا اب چال کیا کر رہے ہیں، اب سن لو جملہ ٹیکنیکل، وکیل صاحب جب موجود تھے، ہمارے شہر کے سینئر وکیل موجود تھے، تو چال کیسا تھا، اب مسلمانوں کو کیسا بیچارا، ہندوؤں کو کیا بیچارا، تمہاری زمینوں پر مسلمان قبضہ کر لیں گے، اس لیے تم میں جو بول رہا میرے ساتھ میں آ جاؤ، اور مسلمانوں کو کیسا سمجھا رہا، بل کا نام بڑا پیارا رکھا، ایسا لمبا ہے انگلش میں، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم ایسا بل بنانے جا رہے ہیں کہ وقف کی زمینوں پر جو لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے وقف کی زمینیں لی جائے گی اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ پورا پورا مضبوطی کے ساتھ، ارے بولو پہنچے گا، سمجھ گئے؟ یہ ہے بل کا خلاصہ جو وہ لانا چاہ رہا۔ اب بدماشی ہماری بھی ہے، معاملہ بگڑا کہاں سے وہ سن لو، جیسے طلاق کے مسئلے میں ہم لوگ طلاق کے مسئلے جانتے نہیں تھے مسلمان، اور جنگلی جیسا اٹھا کر طلاق 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 کہہ دیتا تھا، اب لاکھوں درخواستیں وہاں پر کورٹ میں مسلمان عورتوں کی گئی کہ ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر حکومت شیطانی انداز میں اٹھی اور یہ کہنے لگی کہ ہم مہیلاؤں کو سرکشت کرنا چاہتے ہیں، ہم مہیلاؤں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم مہیلاؤں پر ہونے والے ظلم کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ بل بنا رہے ہیں 3 طلاق کا، یہ بل بنا رہے ہیں۔ تو موقع کس کی وجہ سے ملا، ارے بولو بہت پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں میں، یہاں سے سننا تھا، موقع کس کی وجہ سے ملا، ہماری وجہ سے موقع ملا، کیوں؟ اب یہ وقف کا مسئلہ بھی کیا ہوا سن لو غور سے، یہ وقف کا مسئلہ بھی یہ ہوا کہ یہ جتنی درگاہیں ہیں، یہ جتنی مسجدیں ہیں، یہ جتنے عیدگاہیں ہیں، ہے نا، یہ جتنے مسافر خانے، یتیم خانے جو ہمارے باپ داداؤں نے چھوڑ کر گیا تھا، یہ قبرستان جتنے ہیں، یہ قبرستان، یہ عیدگاہ، یہ سب وقف کی زمینیں آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ درگاہوں کی زمینوں پر، خانقاہوں کی زمینوں پر، مسجدوں کی زمینوں پر، قبرستان کی زمینوں پر، عیدگاہوں کی زمینوں پر 80% اگر کسی نے قبضہ کیا ہے تو وہ مسلمان نے کہا، بڑے بڑے نیتاؤں نے کہا، مسلمانوں نے کھایا عیدگاہوں کی زمینوں کو، مسلمانوں نے دبایا درگاہوں کی زمینوں کو، مسلمانوں نے شیطانی حرکت کی، لیکن میں نے ان مسلمانوں سے بھی کہا کہ یاد رکھو، یاد رکھو، شریعت یہ کہتی ہے، اسلام کا قانون یہ کہتا ہے، یہ میری ویڈیو آج پورے ہندوستان میں جائے گی اور حکومت بھی اس کو سنتی ہے، الحمدللہ میرے بیان کو حکومت بھی سنتی ہے، حکومت بھی سے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وقف کا مالک شریعت کا قانون یہ کہتا ہے، نبی کا قانون یہ کہتا ہے، قرآن کا قانون یہ کہتا ہے، اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ وقف کا مالک صرف اور صرف زور سے بولو کون ہے، اللہ۔ جیسے قرآن کی آیت کیا ہے مسجدوں کے بارے میں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہے۔ اب ایسے ہی کسی نے قبرستان کے لیے زمین دے دیا تو وہ بھی کس کی ہو گئی، ارے بولو اللہ کی۔ کسی نے عیدگاہ کے لیے زمین دے دیا وہ بھی کس کی ہو گئی، اللہ کی۔ سمجھ گئے آپ؟ اسکول کے لیے زمین دے دیا کس کی ہو گئی، اللہ کی۔ مسافر خانے، یتیم خانے، اناث آشرم کے لیے زمین دے دیا کس کی ہو گئی، ارے بولو اللہ کی۔ اب اس پر 7/12 میں نام کس کا لگ گیا، ارے بولو نا اللہ کا۔ اب جو اللہ کی زمین پر مسلمان بھی قبضہ کر رہے ہیں تو ان کی دشمنی ڈائریکٹ کس سے ہو رہی، اللہ سے۔ میں نے پرسوں کی میٹنگ میں کہا کہ ہم اپنی زمین سے اتنی محبت کرتے ہیں، بڑی پیاری مثال دیا میں نے کہ
اگر ہم کلکتہ بنگال کبھی گئے نہیں، لیکن اگر اپنوں کو صرف کسی نے کان میں پھونک دیا کہ تیرے بابا 1950 میں بنگال گئے تھے اور وہاں ان کو ایک 2000 کا پلاٹ بہت پسند آیا تھا، سستے میں مل رہا تھا، تو بابا نے تیرے وہاں بنگال میں ایک پلاٹ خرید لیے، اللہ کی قسم یہ بنگال جائے گا، انکوائری ارے بولو کرے گا، کیس اگر کسی نے قبضہ کر لیا تو کیس لڑے گا، کیونکہ ماشاءاللہ اپن جب سگے بھائی کو ایک ہاتھ نہیں چھوڑتے، لوگ بنگال کی 2000 کیسے چھوڑتے نہیں سمجھا، الحمدللہ اپن بہت پکے ہیں، سگی بہن پہ اگر ایک بلا سے گھس جائے تو اپن چھوڑتے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ تیری زمین پر اگر سگا بھائی بھی ایک بالش گھس جائے تو کیس لڑ رہا، کورٹ میں جا رہا، نچلی کورٹ سے ہار گیا تو ارے بولو ہائی کورٹ میں جا رہا، ہائی کورٹ نے پھٹکار دیا تو کہاں جا رہا، سپریم کورٹ جا رہا، تو تیرے 2 بالش تو چھوڑنے کو سگے بھائی کو بھی تیار نہیں۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جو زمین اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی زمین کی حفاظت کرنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو مسجدوں کے ٹرسٹی بنتے ہیں، چاہے وہ درگاہوں کے ہو، کہ مسجدوں کے ہو، کہ کمپلیکس کے ہو، کہ قبرستان کے ہو، یہ جملہ سن لو، جتنے ٹرسٹی بیٹھے ہوئے وہ بھی سن لو کہ وقف کی زمینوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ٹرسٹی ہے، ٹرسٹی کا مطلب چوکیدار، نہیں سمجھا؟ دیکھ رہے تو گیٹ کیپر ہے بیٹا، کیا ہے؟ ہم تو اس دکان پر قبضہ کر لینا تو نہیں سمجھا، بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ تیرا پنگا ڈائریکٹ کس سے ہو رہا؟ ارے بولو اللہ سے۔ دنیا والے تیرے سے ہو سکتا ہے ڈر جائے، لیکن اللہ سے پنگا لے رہا تو اللہ سے پنگے میں فرعون نے ٹکا، قارون نے ٹکا، شداد نے ٹکا، نمرود نے ٹکا، تو 1.5 فٹ ہے، نہیں سمجھا؟ ارے بولو نا بھائی، وقف کی زمین کا مالک مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں، اور یہ پورے ہندوستان میں پیغام جائے گا۔ درگاہوں کی جن زمینوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، قبرستان کی جن زمینوں پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، مسلمانوں کی وقف کی زمینوں پر یا دکانوں پر جن مسلمانوں نے قبضہ کیا، ان کا پنگا ڈائریکٹ ہو رہا ہے کس سے؟ اللہ سے، اور اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ اچھا، میں مثال کے طور پر میں مفتی ہارون، میں نے وقف کی زمین پر قبضہ کر لیا، اب دیکھو غور سے سننا، میں نے وقف کی زمین پر قبضہ کر لیا اور بلڈنگ بنا لیا یا دکان بنا لیا، اب میں نے قبضہ کیا، ماشاءاللہ میں اتنا نیچ تھا کہ میری زندگی میں مجھ سے کوئی لڑ نہیں پایا، سمجھ جاؤ، اب میں مر گیا، میں کیا ہوا؟ میں مر گیا، تو اب میں مر گیا تو میرے بعد اس پر کون قبضہ کریں گے؟ میرے بچے۔ اب سن، اگر تو نے اللہ کی، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہوں گی، اگر ہم نے اللہ کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا تو آج معافی مانگنے کا بھی موقع ہے، آج توبہ کرنے کا بھی موقع ہے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی زمین کو اللہ کے قبضے میں کر دو، اور آج معافی مانگ لو۔ اور اگر زندگی میں معافی نہیں مانگا اور اللہ کی زمین کو اللہ کے حوالے نہیں کیا اور مر گیا، تیرے بعد تیری اولاد اس پر کمائے گی، کھائے گی، مگر وہ تو کمائے گی اور جوتے تو کھائے گا، تو یہ نفع کا سودا ہے کیا؟ ارے بولو، نفع کا سودا ہے نہیں؟ جیسا کبھی کبھی کیا بولتے، اتنی کبھی بولتا نا آدمی اتنا کما رہا ہوں، اتنی پراپرٹی ہے، لیکن بعد میں چوروں کا بھلا ہوں گا۔ کس کا بھلا ہوں؟ چوروں کا ہوں تو جو ہی ہوگا۔ تو باولے قبضہ تو نے کیا اور تو مر گیا، قبضہ تو نے کیا اور تو ارے بولو مر گیا۔ کھارے چور، کھارے کون؟ چور، جوتے کھارا کون؟ میں وقت کو بہت بھاڑے بھاڑے سمجھا رہا پہلوان، اس دن تھے نا میٹنگ میں، بھائی بھاڑے بھاڑے سمجھایا نا۔ تو اب وقف کی زمین کا مالک صرف کون ہے؟ زور سے بولو، اللہ۔
اور اللہ کی زمین پر اگر درگاہ کی زمین پر کسی نے قبضہ کیا ہوگا چھوڑ دو، قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا ارے بولو چھوڑ دو، عیدگاہ کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا چھوڑ دو، کیونکہ اس کا مالک اللہ ہے۔ اور یہ لفڑا آیا کیوں، مودی کو یہ حرکت کرنا کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ایسے ہی جھگڑے کہاں پہنچے، لاکھوں کی تعداد میں کہاں پہنچے، کورٹ میں۔ تو وہ ہم کو کیا سمجھا، تمہارے واسطے میں مضبوط بل بنا رہا، تو ہم کیا بول رہے کہ نہیں ٹھیک ہے ایک کام کر، ہم گوبھیا کو گوشت کی ذمہ داری نہیں دیں گے، ہمارے جو مسئلے ہم بعد میں حل کر لیں گے، لیکن ابھی بیٹا تیکو تو بیٹھنے ارے بولو نہیں۔ اب اچھا یہ میں دیکھو آج عیدگاہ میں میرا 4 ہفتے کے بعد میں آیا پہلوان، 4 ہفتے کے بعد میں بھی کیا کروں، پورے ہندوستان جانا رہتا۔ ابھی دیکھو ابھی آج 6:20 کو نکل جاؤں گا، کل کولہاپور میں بیان ہے، اور عید میلاد النبی کا میرا بیان الحمدللہ شیر منصور حضرت شہید ٹیپو سلطان کے گاؤں میں۔ کہاں ہے؟ میں میرے شیر کی قبر پر حاضری دوں گا، دعائیں کرو کہ میرے شیر تو نے یہ سکھا کر گیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ وہاں جاؤں گا، اس کے شہر میں جاؤں گا، ایک اور نئی طاقت لے کر آؤں گا اور حکومت کے خلاف اور کھل کر بولوں گا۔ ویسے بھی جب سے بچ گیا کھل کر ہی بول رہا ہے، کیونکہ نبی کی مان رہا ہے، اس کو کیا کی مان رہا ہے نہیں سمجھا، اس کو کیا کی مان رہا ہے نبی۔ تو اب آج کا یہ بیان حکومت تک بھی جائے گا، اور مخبر آئے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آج مفتی کیا بولے گا۔ میں مسلمانوں سے یہ پیغام دے رہا ہوں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو 11 بجے بھی سندیش دیا کہ آج کا آخری دن ہے، حکومت نے تم سے رائے مانگی کہ بولو وقف کے بارے میں تم کیا بولتے ہیں۔ ارے یہ تم سے رائے بھی کیوں مانگ رہے معلوم، یہ بھی سن لو، یہ بھی سمجھنے کا پوائنٹ ہے۔ وہ جو لوک سبھا میں تم نے عقل مندی کی نا، سمجھ گئے، ایکتا دکھائے نا، تو وہاں 300 پار نہیں ہوئے، سمجھ گئے کیا، 240 پہ آ کر رک گیا۔ اگر 300 پار ہو جاتا تھا نا بیٹا تو تم سے رائے بھی ابھی مضبوط نہیں ہے، ابھی اپوزیشن مضبوط ہو گئے رہے۔ اگر وہ کوئی بل لانے جاتا تو قانون یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن سے پوچھنا پڑے گا۔ اب اپوزیشن کو اپن نے مجبور کر دیے۔ ابھی کبھی کبھی اپنوں کو بہکاتے لوگ، اور کیا ہو رہا، اور خاموش بیٹھے، ارے وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں بیٹا، تو یہ بل کب سے پاس، ارے عقل لو رے بھائی تھوڑی سی۔ اور یہ عقل مندی اگر ہم نے 1 مہینے کے بعد اور دکھا دیے تو ملک سے بھی صاف ہو گئے۔ کہاں سے صاف ہو جائیں گے؟ مہاراشٹر سے بھی۔ اور مسلمانوں تمہارے اتحاد کی طاقت ہے، تمہارے ایکتا کی طاقت ہے کہ آج شیطانی طاقتیں وقف کی زمینوں پر قبضہ نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے ان کو کمزور کر دیا، اور وہ اپائل ہو گئے، لنگڑے لولے ہو گئے۔ ایک طرف سے دونوں طرف سے لاٹھیا دوسرے کی ہے، ایک طرف بابو نیتیش وہ ہے نائیڈو ہے، اور دوسرے طرف پلٹو رام ہے جو کبھی بھی پلٹ، ارے بولو پلٹ سکتا۔ تو یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ تو ابھی جن لوگوں نے سچی بتانا، ابھی حکومت نے تم سے رائے مانگی کہ تم وقف کے بارے میں کیا بولتے مسلمانوں، بولو چلو شرمانا مت، ہاتھ اٹھاؤ، کس کس نے حکومت کو رائے دیا، ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اب جتنوں نے رائے نہیں دیے، آج رات میں 12 بجے تک ٹائم ہے، کتنے بھائی اپنا کام ہے، کام کرنا۔ الحمدللہ علماء میدان میں ارے بولو اترے ہیں۔ اچھا علماء سے اتنا گھبرا رہی ہے، ابھی میں نے 1 ہفتے پہلے ایک ویڈیو نکالا تھا، تو ایک آمدار کا فون آیا اپنے ضلع کے، کیوں بابا یہ فتوا نکال رہے کیا؟ من نہیں، فتوے کو ٹائم ہے، کیونکہ فتوے سے وہ گھبرا رہے، کیسے گھبرا رہے فتوے سے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ قوم اتنی خطرناک ہے، قوم نے بول دیا کچھ جانا ہے مجھے۔ پرسوں میٹنگ میں نے بولا کہ ہم کو وقف بل سمجھ میں آئے نہ آئے کوئی بات نہیں، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، علماء نے کہہ دیا کہ یہ بل تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس کے خلاف میدان میں آ جاؤ۔ تو سن لو اب یہ جملہ،
कलकत्ता में मीटिंग हुई आज से 4 दिन पहले, हमारे उलमा सारे जमा हुए थे हिंदुस्तान भर के। उलमा ने हुकूमत को कह दिया कि बावले चाले मत करो, इसमें कोई गड़बड़ी मत करो। और फिर उलमा ने मुसलमानों ये भी ऐलान कर दिया कि अगर हुकूमत बदमाशी करेगी, ये जुमला सुनना, अगर हुकूमत फिर भी बदमाशी करेगी तो हम अल्लाह की जमीन को बचाने के लिए अपनी जानें भी दे सकते। कौन? इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारी जमीनें इतनी है, आखिरी जुमला सुन लो, हमारी जमीनें इतनी है कि आज से 10 साल पहले मैं बयान में कहता था, जब मुझे भी इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन 10 साल पहले कहता था कि हमारे बाप दादा की जमीनें इतनी है कि हम चोर हुकूमत से कहते हैं कि हमको भीख मत दो, हमको एजुकेशन के लिए पैसा मत दो, हमको लाडले बहू अरे बोलो मत बनाओ। अरे हमारी जमीनें इतनी है कि जिन जमीनों पर तुमने हमारी कब्जा किया, हमारे बाप दादा की, वो जमीनें हमको लौटा दो। अरे भिखारियों, तुमको भीख हम देंगे। इतनी हमारे बाप दादा ने हमारी जमीनें छोड़ी है। तो 2 बातें, मुसलमान भी नाजायज काम न करे, अल्लाह की जमीन पर कब्जा न करे, और जब मुसलमान नहीं करेगा, और इंशाअल्लाह हम दूसरों को भी, हुकूमत को भी करने नहीं देंगे। अगर हुकूमत ने बदमाशी करी, हमारे उलमा का हुक्म आया कि रास्तों पर उतर जाओ, तो हम रास्तों पर उतरेंगे। हमारे उलमा का हुक्म आया कि देखो अब तुमको ऐसा करना है, हम हर चीज करने को, बोलो जोर से, तैयार है। कहो इंशाअल्लाह। बहुत 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 मुबारकबाद। बस अभी बयान के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। कोल्हापुर और मैसूर में बयान है, दुआ करें कि अल्लाह ताला खूब ताकत दे, हिफाजत करे। पूरे हिंदुस्तान में जाकर हम मुसलमानों को बेदार कर रहे हैं। और जलगांव की तोप जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब जलगांव का लोहा पूरा हिंदुस्तान मान रहा है, और ये मान रहा है कि जलगांव एक ऐसा शहर है जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। दुआएं करें, अल्लाह ताला हिफाजत करे। और अब आमीन कहते जाना। 2 दुआओं में करवा रहा हूँ, आमीन कहना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, वक्फ की जमीनों की हिफाजत के लिए हम लड़ रहे हैं, तू हमारी लड़ाई को कबूल फरमा। ए अल्लाह, वक्फ की जमीनों को शैतान की नजरों से वक्फ की जमीनों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये बहुत प्यारा मुल्क है, वक्त की हुकूमत यहाँ पर दंगे फसाद करवा के अंग्रेजों की तरह राज करना चाहती है, लड़ा कर राज करना चाहती है। अल्लाह, दंगे फसाद से हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा। और फिर जवानों से मैं कहूँगा कि देखो, अगला महीना जो आ रहा है नवंबर का, 1.5 महीने के बाद इलेक्शन आने वाला है। इसलिए एक जुमला समझ लो, क्योंकि अब नहीं मालूम कि मैं 2 हफ्ते के बाद यहाँ आऊंगा या 3 हफ्ते के बाद आऊंगा, इसलिए पहले से कह दे रहा हूँ, कह दे रहा कि इलेक्शन करीब आ रहा है। और जब भी, परसों मैंने जानने में भी कहा कि जब इलेक्शन करीब आता है तो माहौल खराब करने की कोशिशें की जाती है। पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कामयाब होने, अरे बोलो, नहीं देंगे। बोले चाले, अरे बोलो ना। देखो, इमाम बोल के इलेक्शन 25 में जाएगा, डर गए है, लेकिन इलेक्शन से पहले वो माहौल बनाते हैं, क्योंकि उनके पास में इससे आसान रास्ता कोई, अरे बोलो, है नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह भी कहता है कि ये चाल, आखिरी कुरान की आयत सुनो, क्या है बोलो, वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है ये चाल चलते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये प्लान बनाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला, बोलो बोलो, कौन है? अल्लाह। तो ये जितनी भी चालें चलेंगे, अपन भी चालें, अरे बोलो, चलेंगे। कहो इंसान, जिन्होंने आपने सुन्नत अदा नहीं की है वो